الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه هدى وشفاء للناس ويسره لنا أن نتذكر به وأرسل إلينا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق يتلو علينا آياته ويزكنا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك یا من ذا الجلال والاکرام. ہمارے محترم مشفق مربی بزرگ مولانا عبدالعزیز صاحب، ہمارے قائد جناب خواجہ عارف الدین صاحب، ہمارے نوجوان رہنما محمد خالد مبشر الظفر صاحب، ڈائس پر تشریف فرما دیگر قائدین ملت، دانشور حضرات، سیرت کے حوالے سے شہر حیدرآباد کے اس اجلاس میں شرکت کرنے والے قابل صد احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، محترم ماؤں، بہنوں اور پیارے بچوں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک خاص موضوع پر گفتگو کروں، وہ ہے ملک کا مستقبل اور داعیانہ مشن. یہ ساری باتیں سیرت ہی کے حوالے سے انشاءاللہ کی جائیں گی، اس لیے کہ یہ مہینہ سیرت کا مہینہ ہے اور ساری جگہوں پر سیرت ہی کے حوالے سے بہت سے پروگرام اس وقت عمل میں آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو محبت ہے، آپ کی ذات سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ سے جو محبت ہے، اس کا اظہار ہے یہ اجلاس، جس میں مرد و خواتین جوق در جوق کثیر تعداد میں شریک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اجلاس میں شرکت کا ایک طریقہ، ایک عمومی انداز یہ ہے کہ اس میں باعث ثواب یا ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے لوگ شریک ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ثواب دارین کے علاوہ یہاں جو پڑھا لکھا طبقہ خواتین و مرد کا حاضر ہے، وہ صرف ثواب کی خاطر یہاں نہیں آیا ہے، وہ صرف برکت کی خاطر نہیں آیا ہے، بلکہ سیرت کا پڑھنا، سیرت کے اجلاس میں شرکت کرنا، سیرت کے متعلق مضامین کو دیکھنا، یوٹیوب میں جانا، گوگل میں سرچ کرنا، ان سب کی کچھ غرض و غایت اور کچھ مقاصد ہیں. ان میں سے 3 مقاصد کے تحت عموماً ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت پر گفتگو کرتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سوانح عمری نہیں ہے، بلکہ آپ جس دور میں آئے وہاں آپ نے ایک تمدن کی بنیاد ڈالی، ایک تہذیب کی پرداخت کی، ایک معاشرہ وجود میں لایا. آج ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت پر بات کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس تمدن کے خد و قال کو ہم پھر سے دیکھیں، اس معاشرے کو پھر سے ہم زندہ کریں، اس تہذیب کی احیاء کی ہم کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے مقابلے میں ایک شاندار، ایک پاک، ایک نورانی معاشرہ قائم کیا تھا. آج ہم اپنے معاشرے کا موازنہ کریں گے، جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کہیں اس بینچ مارک سے ہم کہیں نیچے ہیں، تو ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے، اس تہذیب کو پھر سے زندہ کریں گے، اس معاشرے کو پھر سے اس دنیا میں روشن اور تازہ کرنے کی کوشش کریں گے. سیرت کے مطالعے کا ایک مقصد یہ ہے. سیرت کے مطالعے کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک اسوہ موجود ہے، بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، رول ماڈل موجود ہے.
تو مطالعہ کرنے کا، سیرت کی مجلسوں میں شرکت کرنے کا، پڑھنے کا، سننے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ رول ماڈل اگر آپ غور سے دیکھیں تو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور رول ماڈل جچتا نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت پہلے ایک کتاب آئی تھی جو بہت معروف بھی تھی، ہمارے حلقوں میں بھی تھی، 100 کے نام سے۔ اس میں اس کتاب کے مصنف نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں میں پہلا درجہ اس نے دیا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اور بہت سے لوگ موجود ہیں لیکن تم نے محمد کو پہلے درجہ پر کیوں رکھا، پہلا نمبر کیوں دیا؟ اس نے لکھا کہ my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in the history of mankind who was so supremely successful on both the religious and secular levels. میں نے ساری تاریخ انسانی کا جائزہ لیا، کوئی آدمی مذہبی میدان اور دنیاوی امور، ان دونوں امور میں انتہائی کامیاب رہا ہو تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے میں نے ان کو نمبر 1 پر رکھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پر اس نے نام رکھا ہے آئزک نیوٹن کا، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے۔ اب آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ آئزک نیوٹن نمبر 2 پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی کیٹیگرائزیشن میں۔ آپ بتائیے کہ آئزک نیوٹن کیا کسی کے لیے آج وہ اسوہ ہو سکتا ہے، رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک سائنٹسٹ کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے، وہ جیسے کامن مین کے لیے کیسے رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ کسی عالم کے لیے، کسی مولوی کے لیے، کسی انجینئر کے لیے، کسی بزنس مین کے لیے، اگر ایک بزنس مین دیکھنا چاہے کہ آئزک نیوٹن سے وہ اپنی زندگی کو درست کرنا چاہے تو ناکام ہو جائے گا، وہ فیل ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کسی معیار پر نمبر 2 پر رکھنے کے باوجود وہ کسی کا اسوہ بن نہیں سکتا سوائے سائنٹیفک کمیونٹی اور برادری کے۔ جو سائنسی برادری ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے اسوہ ہے، اس کا ڈیڈیکیشن، اس کا مطالعہ، اس کا ریسرچ، یہ ساری چیزیں اس سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے تو اسوہ ہے۔ نمبر 2، اس نے جو سائنس کی باتیں کی، آج جو سائنس آگے ترقی کر چکی ہے، اب اس کے فارمولے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، کوشچن ریز کیا جا رہا ہے، اس سے آگے نئے فارمولے اور نئے آربٹس تلاش کیے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ نیوٹن کیسے کسی کا اسوہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ایک کسان کے لیے بھی وہ اسوہ ہیں، ایک بہت بڑے تاجر کے لیے بھی وہ اسوہ ہیں، ایک معمولی آدمی کے لیے، یتیم و یسیر قسم کے نوجوان کے لیے بھی وہ اسوہ ہیں، اور ایک وقت کے حکمران کے لیے بھی وہ اسوہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا 1400 سال پہلے کے سماج کے لیے اسوہ تھے، آج 21ویں صدی کے انسانوں کے لیے بھی وہ اسوہ موجود ہیں۔ نوجوان کے لیے بھی اسوہ ہیں، بوڑھے کے لیے بھی اسوہ ہیں، باپ کے لیے بھی اسوہ ہیں، بیٹا کے لیے بھی اسوہ ہیں۔ زندگی کے ہر زاویے سے، ہر پہلو سے، ہر گوشے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسوہ ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو اسوہ کا مقام مل ہی نہیں سکتا، حالانکہ نمبر 2 پر آئزک نیوٹن کا نام اس نے رکھا۔ تو یہ دوسرا مقصد ہوتا ہے مطالعے کا، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے، جس سچویشن میں، جن حالات میں ہم ہندوستان میں زندگی بسر کرتے ہیں، حالات ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے، تو بحیثیت مومن ہم تلاش کرتے ہیں اسوہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا اسوہ موجود ہے۔ وہی آج ہمارا خاص موضوع ہے کہ ملک کا مستقبل کیا ہے، اور اس میں ایک داعیانہ مشن کی ذمہ داری کے حوالے سے ہم کیسے اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ ہندوستان 2020 تک انڈیا 2020 نام سے پہلی مرتبہ ایک ویژن پیش کیا ہمارے سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام صاحب نے، اور بتایا کہ ہم اس ملک کو 2020 تک یعنی 20 سالوں کے اندر کہاں سے کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اور کون سے پرائم وہ ایریاز ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع سیرت کا ہے اور حالات سے متعلق مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے، ان مستقبل کے حوالے سے سیرت کی رہنمائی مقصود ہے، اس لیے مجھے انڈیا 2020 پر گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے صرف کچھ جھلکیاں آپ کو بتانی ہیں۔ تو عبدالکلام صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایگریکلچر اور فوڈ پروسیسنگ پر ہمیں 2020 تک خود کفیل بننا ہے، بلکہ اتنی پیداوار کرنی ہے غذا کی، خوراک کی، کہ ہم دوسری دنیا کو بھی دے سکتے ہیں، دوسرے ممالک کو بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اتنا گویا کہ ہمارا ایگریکلچرل پروڈیوس ہونا چاہیے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان ایگریکلچر
کے معاملے میں بہت کچھ آگے ہے، میں جس کا تفسیرہ کروں گا، تبھی آگے اس کا تفصیلی ذکر کروں گا۔ نمبر دوسرا انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ 12-13 سال میں آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد ہو کہ بنگلور ہو کہ دلی ہو، بے شمار انفراسٹرکچر پر پیسے لگائے جا رہے ہیں، بریجز بنائے جا رہے ہیں، روڈز بنائے جا رہے ہیں، میٹرو کے ٹرینز لائے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ شاندار بنا دیے گئے۔ گویا کہ ہندوستان نے خواب دیکھا کہ 2020 تک ہم کو کیا بننا چاہیے، اس بننے کے حوالے سے اس نے کوشش کی اور وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تیسرا ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر۔ واقعہ کہ ایجوکیشن کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں دنیا کے جو عظیم ترین یونیورسٹیاں ہیں اس سے مسابقت کرنے والی تعلیمی ادارے ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ چوتھا ہے آئی ٹی سیکٹر، جس میں آج سے 15 سال پہلے خواب دیکھا گیا، یہ کتاب لکھی گئی اور کہا گیا کہ آئی ٹی میں ہم کو ڈیولپ کرنا ہے، اور آخر میں یہ کہ اسٹریٹجک انڈسٹریز اور ڈیفنس ٹیکنالوجی، ڈیفنس کے معاملے میں بھی ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ 5 امور پر توجہ دینا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ مادی امور سے تو ہندوستان کو آگے بڑھانے کا خواب دیکھا گیا، لیکن جیسے جیسے مادی طور پر ہمارا ملک ترقی کرتا گیا، دیکھتے ہیں کہ روحانی طور پر بھی نیچے اترتا چلا جا رہا ہے، اور اخلاقی زوال بھی اس ملک کے اندر آ رہا ہے، بلکہ اخلاقی زوال ہی نہیں بلکہ پاتال کی طرف ہمارا ملک رواں دواں ہے۔ یہ خواب تو اے پی جے عبد الکلام صاحب نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد پلاننگ کمیشن نے ایک کمیٹی بنائی جس نے کہا کہ ویژن ڈاکومنٹ تیار کیا جائے گا اور ملک کو 20 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہیے، انہوں نے اس کی اسٹریٹجی بنائی۔ آج ہندوستان دنیا میں 1 نمبر پر کئی معاملات میں ہے۔ ڈیموکریسی کے معاملے میں ہمارا رینک فرسٹ ہے، ہمارا رینک فرسٹ ہے دنیا میں ملک پروڈکشن پر۔ دودھ کی جو پیداوار اس ملک میں ہوتی ہے، ایسی پیداوار کسی دنیا کے کسی ملک میں نہیں، نمبر 1 پر ہم موجود ہیں۔ نمبر 1 پر آج ہم ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی میں دنیا میں نمبر 1 ہمارا مقام ہے۔ آج دنیا میں ہمارا نمبر 1 مقام ہے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرنے میں۔ 2000 میں ہم 70 بلین کا ایکسپورٹ کرتے تھے اور 2020 تک ہم 900 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کریں گے۔ کہاں 70 اور کہاں 900 بلین ڈالر، یعنی یہ کہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر لگایا ہمارے سوچنے سمجھنے والوں نے، اور یہ ملک ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نمبر 2 ہی پاپولیشن میں چائنا کے بعد، اور کچھ دنوں کے بعد ہم دنیا میں نمبر 1 ہو جائیں گے۔ نمبر 2 ہمارا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے۔ ہمارا ملک رائس کے پروڈکشن میں، چاول کی پیداوار اور گیہوں کی پیداوار میں نمبر 2 مقام رکھتا ہے۔ ہمارا ملک پرچیز پاور، قوت خرید کے حساب سے 4تھے رینک پر ہے۔ ہمارا ملک جی ڈی پی کے لحاظ سے 6ٹھے رینک پر ہے، لیکن غربت کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو 185 نمبر پر ہمارا ملک موجود ہے، کہ غربت میں سے دنیا کی آدھی غریب آبادی اس ملک میں بستی ہے، اور 50% سے زیادہ پاپولیشن خط غربت سے زیادہ نیچے گزارتی ہے زندگی۔ یہ جو پلاننگ کمیشن نے کہا کہ اس ملک کو جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں فیوچر میں، ہم بحیثیت مسلمان ان چیلنجز کو ہم بھی قبول کریں گے، اور ملک کو دشا دینے، ملک کی رہنمائی کرنے، ملک کو سیرت کے حوالے سے سدھارنے میں ان چیلنجز کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ صرف یہ حکومت کے چیلنجز ہیں، ہمارے لیے بھی یہ چیلنجز ہیں۔ پلاننگ کمیشن کا کہنا ہے کہ نمبر 1 ہے کہ امپلائمنٹ اس ملک کا سب سے بڑا چیلنج ہے، کہ آج اس ملک کے اندر 35 ملین نوجوان بے روزگار ہیں، 35 ملین نوجوان جن کو روزگار کی ضرورت ہے، روزگار کی تلاش ہے، اور جس ملک میں نوجوانوں کو روزگار نہ ملے، آپ بتائیے کہ بھوک اور پیاس اور دنیاوی زندگی کی ضروریات انہیں برائی پر، گناہوں پر، جرائم پر کیوں نہ آمادہ کرے گی؟ تو جرائم اگر بڑھتے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے۔ دوسرا چیلنج انہوں نے بتایا ایجوکیشن۔ ہمارے ملک کے اندر اسکول میں جو داخلہ لیتے ہیں وہ 70% لوگ داخلہ لیتے ہیں، ہائی اسکول جب پہنچتے ہیں تو ان میں سے 60% لوگ پہنچتے ہیں، اور SSLC پاس کرنے والے صرف اس ملک کے 7% آبادی ہے، صرف 7% لوگ ہیں جو SSLC کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ورنہ اس ملک میں 50 کروڑ کی آبادی وہ ہے جن کو 5 سال سے زیادہ اسکول گزارنے کا موقع نہیں ملا، 5 سال سے زیادہ تعلیم ان کی اسکول میں نہیں ہوئی۔ 50 کروڑ کی آبادی ایسی ہے جو گویا کہ پرائمری اسکول سے پہلے ہی ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا چیلنج ہے۔ تیسرا چیلنج اس ملک کا ہے وہ پاورٹی کا ہے، غربت کا ہے، اور یہ غربت جس طرح سے آج سے 10 سال پہلے اس طرح سے غربت نہیں تھی جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ڈیولپمنٹ ہوا، گھر گھر کے اندر ٹی وی آیا، گھر گھر کے اندر سیل فون آیا، گھر گھر کے اندر ترقی آئی ہے، نظر آتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ کماتے ہیں وہ انسانوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے پورا نہیں ہو پاتا۔
مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. پھر تعلیم، ہیلتھ اور اس طرح کی تمام چیزوں کے لیے لوگوں کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہوتے تو اس لیے جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے وہ دبتے چلے جاتے ہیں. اور چوتھا جو سب سے بڑا چیلنج اس ملک کا ہے وہ پبلک ہیلتھ ہے. لوگوں کو صحت دینے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے، علاج معالجے کے لیے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ گویا کہ ہمارے ملک کے چیلنجز ہیں جو ہمارا پلاننگ کمیشن سمجھتا ہے. لیکن ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. بہت سے امور میں آج ہم دنیا میں نمبر 1 پر ہیں، دنیا میں نمبر 2 پر ہیں. بہت سی ترقی ہم نے کی ہے. لیکن اس ملک میں جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ملک کا مستقبل اور سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے. پہلا جو خطرہ اس ملک کو لاحق ہے وہ اس ملک کی آزادی ختم ہو جائے گی. اس ملک میں آج ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہونے کی آزادی ہے. اس ملک میں ایک مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے سر اٹھا کر جینے کا حق موجود ہے. اس ملک میں ہر مذہب کو ماننے والوں کو مذہب کو ماننے، مذہب کی تبلیغ کرنے کی جو آزادی ہے اس آزادی پر ایک ننگی لٹکتی تلوار جو لٹک رہی ہے. اور ایک عظیم خطرہ ہے یہاں فریڈم کے لیے، بولنے والوں کے لیے، لکھنے والوں کے لیے اور مذہب کا کام کرنے والوں کے لیے. اس مذہبی آزادی اور دیگر امور کی آزادی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس ملک کو درپیش ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ میڈیا جس کا چاہے جیسے چاہے امیج بنائے گا، جیسے چاہے امیج بگاڑے گا. آج یہی کچھ ہو رہا ہے. مسلمانوں کی جو تصویر بنائی جا رہی ہے وہ دہشت گرد کی تصویر بنائی جا رہی ہے. میں نے اس سے پہلے یہی حیدرآباد کے ایک اجتماع میں بتایا تھا کہ میڈیا کیسے اس کی تصویر کشی کرتا ہے، کیسی وہ تصویر بناتا ہے مسلمانوں کے سلسلے میں. اور جس کو چاہتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گراتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میڈیا 80% سے زیادہ میڈیا ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ہاتھ میں ہے، امبانی کے ہاتھ میں ہے، ٹاٹاز کے ہاتھ میں ہے، برلاز کے ہاتھ میں ہے. یہ سارے جو میڈیا ٹی وی اور اخبار ہیں یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے یہاں آزادی نہیں ہے. حالانکہ میڈیا کی آزادی برائے نام ہے لیکن میڈیا وہی کچھ پریزنٹ کرے گا جو وہ چاہتا ہے اور جس چیز کو چاہے وہ خراب کر کے دکھا سکتا ہے. آزادی کو سب سے بڑا خطرہ ہے. اور جس طرح سے اس وقت آنے والے انتخابات میں یہ خاص شخصیت کو ابھار کر پیش کر رہے ہیں وہ وقت کا ہٹلر ہے اور آئندہ مستقبل کا ہٹلر بنے گا. اور خدا حفاظت کرے اس ملک کی کہ اگر وہ برسر اقتدار آیا تو آزادی جس کا خطرہ ہمیں لائق ہے آئندہ 8-10 سال کے بعد وہ 8-10 مہینے کے بعد بھی شروع ہو سکتا ہے. اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. آزادی کو جو خطرہ ہے اس کو بھانپنے کی ضرورت ہے. سیرت کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ آزادی کو اگر خطرہ ہے تو فوراً آپ نے اقدامات کیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ نے آنکھ کھولی اور مکہ کا جو ٹرائبل لائف ہے اس میں بس 10 بڑے بڑے قبائل تھے. قبیلے کی زندگی ہوتی تھی. قبیلہ جب کہتے ہیں تو اس کے اندر کور قبیلہ ہوتا تھا. کوئی کسی ملک سے آ کر بس جائے تو اس قبیلے کا حلیف ہوتا تھا. اور کوئی غلام آ جائے، غلاموں کی ایک تعداد ہوتی ہے تو اس قبیلے کے حلیف ہوتے ہیں. آزاد کردہ غلام اس قبیلے کے حلیف ہوتے ہیں. یہ 4 کمپوننٹ میٹیریل مل کر ایک قبیلہ بنتا ہے. ایسے 10 بڑے بڑے قبائل موجود تھے مکے کے اندر. اس زمانے میں جیسے آج ہمارے لیے پاسپورٹ ضروری ہے، آج ہمارے لیے ووٹر آئیڈینٹی کارڈ ضروری ہے، اس طرح سے قبیلے کی ممبرشپ لازم ہوتی ہے. اور جب تک قبیلے کی سرپرستی کسی ملے آزادی ہوتی ہے اور آزادہ طور پر کام کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ابو طالب تھے آپ کو سرپرستی قبیلے کی حاصل تھی اور آپ دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے. اور قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کا اختلاف تھا اور کئی بار انہوں نے کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا جائے، یعنی یہ کہ قبیلے سے باہر کر دیا جائے، قبیلے کی ممبرشپ کو منسوخ کر دیا جائے. لیکن ابو طالب جب تک زندہ تھے یہ ہونے نہیں دیا. جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا خطرہ جو لاحق تھا وہ آزادی کا مسئلہ تھا کہ آزادانہ طور پر مکے کے اندر وہ دعوتی کام کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، پیغام دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. یہ سب سے بڑا چیلنج تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو عرش پر بلایا، آسمان پر بلایا. وہاں سے واپس لوٹنے کے بعد جو سب سے سیریس ایشو تھا وہ آزادی کا تھا، وہ آزادانہ ماحول کو برقرار رکھنے کا تھا تاکہ اسلام کی دعوت کو مکے میں پھیلانے کے مواقع باقی رہیں. لیکن ابو لہب فوراً جو ہے اس کے بعد سردار بن گیا. ابو طالب کے انتقال کے بعد لوگوں نے قبیلے کے لوگوں نے مل کر ابو لہب کو بنایا. صرف وہ قریش کا سردار نہیں تھا، 10 قبیلوں پر مشتمل ایک مرکزی شورا ہوتی تھی جو دارالندوہ میں منعقد ہوتی تھی. اس میں 10 قبیلے میں سے ایک آدمی کو پورے شہر کا بھی سردار مانا جاتا تھا اور ابو لہب کو سردار بنایا گیا. تو ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا اس نے جو بڑی ترکیب کے ساتھ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اپنی مجلس میں، بلا کر اس نے پوچھا کہ تم جو دعوت کا کام کرتے رہے تمہیں سرپرستی حاصل تھی ابو طالب کی،
میں تم سے سوال کرتا ہوں کچھ سوالات اور بتاؤ لوگوں کے سامنے۔ پوری شورا موجود تھی، یعنی 10 قبیلے کے نمائندے موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوالات کیے، اس میں یہ کہا کہ ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں ان کا حال کیا ہوگا، جو مشرک تھے ان کا کیا حال ہوگا، فلاں اور فلاں، اس طرح کے سوالات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاگ لپیٹ کی بات کرنے والے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلفات کے آدمی نہیں تھے۔ آپ نے برملا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ایک مانے گا، توحید کا پابند ہوگا، اس کے لیے آخرت میں نجات ہے، اور جو آدمی شرک کرے گا اس کے لیے نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو ابو لہب نے کہا کہ دیکھو یہی تو وہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محمد تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو، تمہارے جد امجد کو، تمہارے آباء و اجداد کو جہنمی قرار دیتا ہے۔ بتاؤ اس آدمی کی سزا کیا ہونی چاہیے، کیا اسے قریش کے قبیلے سے نکال دیا جائے؟ تو ابو لہب نے فوراً جو فیصلہ کیا شورا میں اور کہا کہ محمد کو ہم قریش کے قبیلے سے نکال دیتے ہیں، اب وہ ہم قبیلے کا ممبر نہیں رہے گا۔ اب یہ بتائیے کہ وہاں قبائلی زندگی میں ایک آدمی کو جب کسی قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، اسے مارنا، اسے قتل کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا، اور قتل کر دیا جائے تو اس سے خون باہر نہیں لیا جا سکتا۔ یہ قبائلی زندگی کی ٹرائبل سوسائٹی کے قوانین میں سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فوراً کسی قبیلے کی سرپرستی حاصل ہو جائے، پھر مکے میں دعوت کا فریضہ انجام دینے کے لیے گنجائش باقی رہے، آزادانہ ماحول باقی رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور طائف اس لیے گئے کہ معلوم تھا کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا ایک کزن بردر وہاں موجود تھا، ایک رشتہ دار وہاں موجود تھا جس کا نام عبدیہ لائل تھا۔ اس کے پاس آپ پہنچے چونکہ وہ کزن تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ اسلام کی دعوت بھی اسے پہنچائیں اور اس قبیلے کی اگر سرپرستی مل جائے تو طائف اور مکے والوں کے درمیان ایک قسم کا انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان تھی، تو واپس جب مکے میں آئیں گے تو پھر آپ کے لیے آزادی باقی رہے گی۔ لیکن عبدیہ لائل نے آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر ایک اور رشتہ دار کے پاس پہنچے حبیب، اس نے بھی آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر ایک اور رشتہ دار مسعود کے پاس پہنچے، اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گستاخی کا معاملہ کیا جس کی تفصیلات ہم جانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا اور بے تحاشا آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، اور باہر آ کر ایک نخلستان میں آپ نے قیام فرمایا۔ اس کی تفصیلات ہم جانتے ہیں۔ بنیادی طور پر طائف کو جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سرپرستی مل جائے، کسی قبیلے کی سرپرستی۔ پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آنے سے پہلے آپ نے میسیج بھیجا مختلف لوگوں کو، کہ پہلے اخنس بن شریح کو بھیجا، کہا کہ کیا تمہارا قبیلہ مجھے سرپرستی دے سکتا ہے، مجھے ممبرشپ دے سکتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ سہیل بن عمر کو بھیجا پیغام، اس نے بھی کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ قبیلہ نوفل کے سردار نے کہا کہ میں محمد کو ساتھ دوں گا، میری سرپرستی میرے قبیلے کی سرپرستی سے حاصل ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے میں داخل ہوتے ہیں اور آزادانہ طور پر دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سرپرستی مختصر مدت کے لیے رہے گی، اس لیے فوراً آپ آلٹرنیٹیو تلاش کرتے ہیں اور مدینہ جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ ہے نمبر 1 اس ملک کے لیے جو مستقبل کا خطرہ ہے وہ آزادی کا خطرہ ہے۔ یہاں آزادی آپ دیکھ سکتے ہیں، مصر کے اندر جو کچھ ہے کیسی آزادی وہاں ہے، بنگلہ دیش میں کس قسم کی آزادی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میڈیا جو چاہتا ہے جو کرتا ہے، حکمران جو چاہتے ہیں وہ فیصلے کرواتے ہیں، کورٹ کے ذریعے سے فیصلے کرواتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے فیصلے کرواتے ہیں، عوام کے ذریعے سے فیصلے کرواتے ہیں۔ یہ حکمران جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ آزادی ملک کے لیے آئندہ 5-10 سالوں کے اندر ایک شدید خطرہ ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے امت مسلمہ کے ایک فرد کو سیرت کا یہ پیغام ہے، داعیانہ یہ ہمارا مشن ہے، بحیثیت داعی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی اس آزادی کو باقی رہیں اور یہ آزادی ختم نہ ہونے پائے۔ ایک طبقہ، ایک مخصوص چھوٹا سا فرقہ اس ملک میں غالب آ کر تسلط جما کر مسلمانوں کی تہذیب شناس کو ختم کرنے اور ان کی جو مذہبی آزادی اسے ختم کرنے کی اسے کوئی اس کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2 اس ملک کو جو دوسرا خطرہ ہے، مادی ترقی تو ہم نے کہی، لیکن اخلاقی زوال کی طرف ہم چلے جا رہے ہیں۔ گے سیکس کا، لڑکا لڑکا سے شادی کرے، لڑکی لڑکی سے شادی کرے، اتنی بے حیائی کی بات ہے کہ اسے مجلس میں کہنا بھی بے حیائی ہے، لیکن یہ عام چرچا ہو چکا ہے، اس پر گفتگو جاری ہے اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ صاحب اس میں کس کو کیا، کسی مذہبی آدمی کو یا کسی طبقے کو روک لگانے کی کیا اجازت ہے؟ یہ ملک آزادی والا ملک ہے، جمہوریت والا ملک ہے، جسے جیسے چاہے کرنے دی جائے چاہیے۔ یعنی اگر میں ناک سے کھانا چاہوں تو آپ مجھ سے اصرار کیوں کرتے کہ میں منہ سے کھاؤں؟ اگر میں کچرا کھانا چاہوں تو مجھے آپ اصرار کیوں کرتے کہ چاول اور روٹی کھاؤں؟ یہ گویا کہ دیوانگی اور خباثت کی انتہائی جو اس ملک کے اندر پائی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ 10% سے زیادہ لوگ اس کے لیے تیار ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ سب میڈیا امیج بناتا ہے۔ یہ چیلنجز اس ملک کے لیے اخلاقی طور پر
اخلاقی مسئلہ اس ملک کا ایک شدید مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بحیثیت داعی ہم دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سب مسائل موجود تھے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی۔ مکے کے لوگ وہ تھے جو اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ سب مقدس لوگ ہیں اور وہ پہنے ہوئے کپڑے سے طواف کرتے تھے، لیکن جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کے لیے لازم تھا کہ پہنے ہوئے کپڑے کو اتار دیں، اس لیے کہ اس کپڑے میں انہوں نے گناہ کیا ہے۔ ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے اور اس طرح سے وہ عبادت کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی فحش کا حکم نہیں دیتا، برائی کا حکم نہیں دیتا، یہ شیطان ہے جو تم کو برائی کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ اور شیطان انسان کو کبھی مہذب بنا کر ننگا کرتا ہے، کبھی مذہبی بنا کر ننگا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کنبھ میلہ ہوتا ہے تو لاکھوں سادھو حاضر ہوتے ہیں اور کپڑے اتار کر ننگے ہو جاتے ہیں، اور مغربی تہذیب کے دلدادہ لڑکیاں ہوتی ہیں تو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہو جاتی ہیں۔ تو شیطان کا یہ ٹول ہے کہ مذہب کے نام پر وہ ننگا کرے گا یا مہذب بنانے تہذیب کے نام پر وہ لوگوں کو ننگا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی چیزوں کی اصلاح کی اور آپ دیکھتے ہیں سورہ اعراف میں تفصیل سے اس موضوع کو لیا گیا۔ تیسرا مسئلہ ہے ملک کا جو مستقبل ہے وہ ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان، امیر اور غریب کے درمیان۔ جو خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بعض مالدار لوگ ایسے ہیں جن کی سالانہ آمدنی 10,000 کروڑ روپے کی آمدنی ہے، اور عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کی سالانہ آمدنی 10,000 روپے نہیں ہے، اور ایک طبقہ ہے جسے 10,000 کروڑ روپے کی آمدنی سالانہ ہوتی ہے۔ یہاں بعض لوگ ایسے جب شادی کرتے ہیں تو شہر سے باہر جو پکنک سپاٹس ہوتے ہیں وہاں وہ شادی کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے تاج محل کا سیٹ بناتے ہیں، قطب مینار کا سیٹ بناتے ہیں تو 2-2 کروڑ روپے صرف سیٹ بنانے میں لگتے ہیں، اور ایک طرف 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ اس ملک کے اندر یہ تقسیم ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مالدار اپنا گھر بناتا ہے جس میں 600 نوکر رکھ سکتے ہیں اور رہنے والے 4-5 لوگ ہوتے ہیں، 27 مالے کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے اور اوقاف کی زمین پر بنائی جاتی ہے جس میں 600 نوکر ہوتے ہیں اور رہنے والے 6 لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ حال ہے اور دوسری طرف سردی کے زمانے میں لوگ فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ملک کا مستقبل ہے کہ آگے یہ خلیج اور بڑھے گی، یہ تقسیم اور بڑھے گی، غربت اور بڑھے گی اور مالدار اور پیسے والے ہوتے چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پرابلم تھا۔ سعلوک کہتے ہیں وہ لوگوں کو جو خلاش ہوتے تھے، جن کنگال ہوتے تھے، اور سعالیک پلورل ہے کہ وہ اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ شاہراہوں پر بیٹھتے تھے اور قافلے جب جاتے تو ان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، یہ سعالیک کا کام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے میں یہ لیا کہ جسے ہم ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی آدمی ننگا نہیں رہے گا، کوئی آدمی سر چھپانے کے لیے گھر کے لیے مجبور نہیں رہے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے روٹی فراہم کرنا، کپڑا فراہم کرنا، چھت فراہم کرنا۔ آج اس کے لیے ہمیں مہم چلانی پڑتی ہے، رائٹ ٹو فوڈ کی مہم چلانی پڑتی ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن کی مہم چلانی پڑتی ہے، رائٹ ٹو شیلٹر کی مہم چلانی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دستور بنایا اس دستور میں ان سب چیزوں کا تحفظ کیا، پھر آپ نے انتظام کیا۔ آپ نے بتایا کہ لوگوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، آپ کا کام ہے کہ آپ اقدام کریں، پہل کریں، لوگوں کی ضروریات کو دیکھیں اور تم خود عطا کرو۔ کہا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ مفسرین نے لکھا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مانگنے پر نہیں، اپنے طور سے پہل کر کے تم یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، خرابت داروں کو دو، رشتہ داروں کو دو۔ گویا کہ تعلیم دی گئی کہ کوئی آدمی بھوکا پیاسا معاشرے میں نہ رہے، اقدام کرو، جن کو اللہ نے دیا وہ آگے بڑھ کر لوگوں کو دینے کے عادی بنے۔ پھر آپ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، پھر جس وجہ سے لوگ غریب ہوتے ہیں سود کے نظام کو ختم کیا، شراب کے نظام کو ختم کیا، جوے کے نظام کو آپ نے ختم کیا، تب چل کر ملک کے اندر وہ جو تقسیم تھی ہیوز اور ہیو ناٹس کی اس تقسیم کو آپ نے ختم فرمایا۔ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے اس میں تیسرا پرابلم ہے، پہلا پرابلم آزادی کا، دوسرا پرابلم اخلاقی زوال کا، تیسرا پرابلم ہمارے ملک کا وہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا، اور چوتھا اور آخری مسئلہ وہ یہ عصبیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اس ملک کے اندر۔ ایک خاص طبقے کو جو ہے ڈیمونائز کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف عصبیت، چھوٹی ذات کے لوگوں کے خلاف عصبیت، مختلف ذات اور قبیلوں کے درمیان عصبیت۔ کوئی آدمی مہاراشٹر میں رہتا ہے تو بہاری کے خلاف عصبیت، تمل ناڈو میں کوئی آدمی ہے تو ہندی والے کے خلاف عصبیت۔ یہ عصبیتیں جو ہیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس ملک کے اندر جہاں
ترقی ہوئی، آج بھی ایسے گاؤں موجود ہیں جہاں پوسٹ مین اگر کسی بڑی ذات کا ہے تو وہ چھوٹی ذات کے گھر والے پر پوسٹ نہیں پہنچاتا۔ اس کا کام یہ ہے کہ گاؤں میں جو بیچ میں ایک درخت ہوتا ہے، بڑا درخت جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، بس کھڑی ہوتی ہے، تو اس بس اسٹاپ کے پاس لا کر وہ پوسٹ مین خط ڈال کر چلا جاتا ہے، اور شام میں یہ چھوٹی ذات کے لوگ جب کسان آئیں گے، کھیتوں سے آئیں گے، تو اپنے اپنے خود خط تلاش کر کے نکال لیں گے۔ آج بھی یہ عصبیت باقی ہے۔ آج بھی ایسے ہوٹلز میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جہاں گلاس میں 2 کلرز لگائے گئے ہیں۔ ایک کلر کی گلاس ہو تو اعلیٰ ذات کے طبقے کے لیے چائے اس میں دی جائے گی، دوسرا رنگ نیچے لگا ہوا ہو تو چھوٹی ذات کے آدمی کے لیے اس میں چائے دی جائے گی۔ 2 ٹمبلر سسٹم آج بھی اس ملک کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ عصبیت کا دورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ قبائل کے درمیان عصبیت ہوتی تھی، لڑائی اور جنگ و جدال ہوا کرتے تھے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن آپ نے ان عصبیتوں کو ختم کیا اور بتایا کہ جو آدمی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ جو ذات، نسب، حسب، برادری، قبیلے، یہ سب لتعارفوا ہے، یہ جان پہچان کے لیے، تعاون کے لیے، تکبر کے لیے نہیں، برتری کے لیے نہیں، اظہار بڑائی کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ختم کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال کے درمیان کوئی بات چیت ہو گئی، گرما گرمی ہو گئی، تو حضرت ابو ذر غفاری نے ایک جملہ کس دیا، وہ کہہ دیا کہ کالی کے بیٹے، کریا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، تو چونکہ وہ نیگرو تھے، کالے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ کو نصیحت کی اور کہا کہ ابو ذر، میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تمہارے اندر جاہلیت باقی ہے، یہ جملہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اے کالی کے بیٹے، یہ بہت غلط جملہ تم نے کہا، تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس معاشرے کو کے اندر سے عصبیت کو کھرچ کر نکال دیا، اور جب مکہ فتح ہوا، کعبۃ اللہ جو اس دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے سب سے عظیم ترین ہستی ہیں، جب کعبۃ اللہ پر چڑھے ہو کر اذان دینے کی باری آئی تو آپ نے منتخب فرمایا، قریش کے کسی بڑے آدمی کو نہیں، کسی گورے آدمی کو نہیں، کسی تاجر کو نہیں، کسی بڑے آدمی کو آپ نے منتخب نہیں کیا، حضرت بلال کو آپ نے منتخب کیا، جو دنیاوی لحاظ سے، یعنی آج کے زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو غلام تھے، کالے تھے، چھوٹی ذات کے جسے ہم کہتے ہیں، وہ تصور زمانے میں غلاموں کا مقام تھا۔ حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ بلال میرے کندھے پر چڑھو، اپنے منڈے مبارک پر قدم رکھ کر حضرت بلال کو کعبۃ اللہ پر چڑھایا اور کعبۃ اللہ پر